بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں راشد اللہ پی ایچ ڈی اسکالر اہم معروضی سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلا سوال ہے، اردو میں نظم معرہ اور آزاد نظم کس کی تصنیف ہے؟ صحیح جواب ہے ڈاکٹر حنیف کیفی صاحب۔ دوسرا سوال ہے، نائی نظم اور پورا آدمی کس کی تصنیف ہے؟ یہ ایک بہت ہی مشہور آدمی ہیں، اردو ادب میں ان کا نام ہے۔ نائی نظم اور پورا آدمی سلیم احمد صاحب کی ہے۔ آپ اس کا ایک اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں۔ تیسرا سوال آپ کے سامنے ہے، نثر، نظم اور شعر تنقیدی مضامین پر یہ مشتمل تصنیف ہے۔ اس تصنیف کے رائٹر ہیں منظر عباس نقوی صاحب۔ اس کے بعد قدیم اردو نظم، یہ ایک مشہور تصنیف ہے اور کام کرنے والے بھی مشہور شخصیت ہیں۔ انہوں نے فورٹ ولیم کے حوالے سے بھی کام کیا، ان کے ادبی خدمات پہ۔ ڈاکٹر فہمیدہ بیگم، ڈاکٹر فہمیدہ بیگم، قدیم اردو نظم۔ چوتھا سوال، پتھر کی دیوار ایک مشہور نظم ہے اور جس کا ایک مشہور شعر بھی ہے۔ پتھر کی دیوار مشہور نظم ہے، اسی نظم کے عنوان سے ان کی تصنیف ہے اور ان کا نام ہے سردار جعفری۔ سردار جعفری اردو ادب میں نظم نگاری کے حوالے سے بڑے اہم نام ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، اردو میں قدیم نظم کی روایت اور ارتقاء کس کی تصنیف ہے؟ اردو میں قدیم نظم کی روایت اور ارتقاء بڑے مشہور شخصیت ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر روشن اختر کاظمی، ڈاکٹر روشن اختر کاظمی۔ اردو نظم کی دریافت کس کی تصنیف ہے؟ بڑی مشہور شخصیت ہے جنہوں نے اقبال پہ بھی کام کیا ہے۔ متن اور تجزیہ ان کی اہم کتاب ہے۔ بلندیوں کے خواب ان کی ایک اہم تصنیف ہے۔ ہمارا ادب 1959 ایک ان کی تصنیف ہے۔ حامد کاشمیری صاحب بڑے مشہور شخصیت ہیں، بڑا اہم نام ہے اردو ادب میں۔ ان کی پیدائش ہے 1932 اور وفات ہے 2018۔ حامد کاشمیری صاحب۔ اگلا سوال، اب کبھی شام بجھے گی نہ اندھیرا ہوگا، اب کبھی رات ڈھلے گی نہ سویرا ہوگا، یہ مشہور ایک نظم ہے شام کے عنوان سے، اور اسی پہ سوال ہے کہ شام کی نظم کس کی نظم ہے؟ آپ کے سامنے سوال آنے والا ہے۔ یہ ایک شعر تھا، اب کبھی رات ڈھلے گی نہ سویرا ہوگا، اور انقلابی شاعر کہا جاتا ہے ان کو اردو ادب میں، اور یہ پابند سلاسس بھی رہے۔ نسخہ ہائے وفا ان کے مشہور تصنیف ہے۔ شام کس کی تصنیف ہے؟ فیض احمد فیض کی مشہور تصنیف ہے۔ فیض احمد فیض کو لیلن ایوارڈ بھی دیا گیا تھا اور یہ پابند سلاسس بھی رہے۔ اگلا سوال ہے آپ کے سامنے، لامکاں تا لامکاں کس کا مجموعہ کلام ہے؟ مشہور شخصیت ہے۔ لامکاں تا لامکاں کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تصدق حسین خالد، تصدق حسین خالد۔ اگلا سوال ہے، اردو نظم کی ترویج کے لیے کس رسالے میں مضامین چھپتے تھے؟ اہم سوال ہے۔ اردو نظم کی ترویج کے حوالے سے دلگداز، جس کو عبدالحلیم شرر صاحب شائع کرتے تھے، اس میں اردو نظم کے حوالے سے مضامین شائع ہوتے تھے۔ گرے کی نظم الیجی کا منظوم ترجمہ گورے غریباں کے نام سے ہوا، کس نے کیا؟ گرے کی نظم الیجی کا منظوم ترجمہ گورے غریباں کے نام سے حیدر علی طباطبائی منظوم تراجم کے حوالے سے بڑا ان کا کام ہے، اہم نام ہے۔ اگلا سوال ہے،
مولوی نجم الغنی بحر الفصاحت مشہور تصنیف ہے ان کی، نظم معرہ کی تردید کرتے ہوئے اسے کیا قرار دیا؟ بحر الفصاحت میں انہوں نے نظم معرہ کی تردید کرتے ہوئے اسے کیا قرار دیا؟ غیر مکفّہ نظم قرار دیا اس کو، غیر مکفّہ۔ اسی سوال سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے، ہالی نے بلیک ورس کا ترجمہ کیا کیا؟ ہالی نے بلیک ورس جس کو انگریزی میں ہالی نے بھی غیر مکفّہ نظم ہی کہا اس کو اپنی تصنیف میں۔ اگلا سوال ہے، اقبال نے انجمن حمایت اسلام سے شہرت پائی، چک بست نے کس پلیٹ فارم سے شہرت پائی؟ تو اس کا دونوں یعنی کہ مشہور شخصیت ہیں، کشمیری پنڈتوں کی کانفرنس سے چک بست نے شہرت پائی۔ اگلا سوال ہے، انجمن داستان گویاں کس تحریک کا پہلا نام تھا؟ انجمن داستان گویاں کس تحریک کا پہلا نام تھا؟ اس کا نام بعد میں تبدیل کیا، حلقہ ارباب ذوق، یہ 1939 میں تحریک شروع ہوئی، ترقی پسند تحریک کے اگینسٹ آئی تھی۔ انجمن داستان گویاں کی پہلی میٹنگ کہاں ہوئی؟ جو پہلی میٹنگ یعنی کہ کانفرنس ہوئی ان کی کس کے گھر ہوئی تھی؟ یا کسی کے گھر میں ہوئی تھی، آپ کو شاید یاد ہو، تو اس میں چند لوگ شامل ہوئے تھے، نذیر نیازی صاحب کے گھر پر ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، داستان گویاں میں سب سے پہلے کیا پیش کیا جاتا رہا؟ داستان گویاں میں پہلے کیا پیش کیا جاتا رہا؟ کہانی پیش کی جاتی رہی، افسانہ یعنی کہ پیش کیا جاتا رہا، بعد میں اس میں تنقیدی مضامین اور غزلیں، نظمیں، آزاد نظم وغیرہ کو جگہ دی گئی۔ داستان گویاں کا نام کس کے کہنے پر تبدیل کر دیا گیا؟ یہ ایک اہم سوال ہے، داستان گویاں کا نام تبدیل کیا، حفیظ ہوشیار پوری کے کہنے پر اس کا نام تبدیل کیا گیا، یاد رکھیے گا، ایک اہم سوال ہے۔ 1941 کی بہترین نظمیں کس نے مرتب کیا اس تصنیف کو؟ اس میں مختلف لوگوں کی نظموں کو اکٹھا کر کے پیش کیا گیا، ان میں تھے میرا جی، قیوم نظر، یوسف ظفر صاحب۔ لیکن یہی تصنیف آگے جب پہنچی علی گڑھ میں نظموں کے اس مجموعے کو جو 1941 میں شائع ہوا تھا سر راہ جلایا گیا، اس میں مشہور ترین نظم نگار بھی موجود تھے، ان تین میں سے دو کے نام سراج الحق اور معین جزبی صاحب بھی تھے، تیسرا نام کون سا تھا؟ اختر الایمان صاحب وہاں پہ موجود تھے جب اسی مجموعے کو جلایا گیا سر عام۔ بہت شکریہ۔